السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ حکایت، سچی حکایت یعنی وہ تاریخی واقعات جس میں بےحد عبرت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ آج کی حکایت کا عنوان ہے بغداد کا تاجر۔ بغداد شریف کا ایک تاجر یعنی ایک ویاپاری اولیاء کرام سے بڑا بغض رکھتا تھا، اور ایک روز نماز جمعہ پڑھنے کے بعد اس نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے باہر نکل گئے۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں کہنے لگا کہ دیکھو، یہ تو بڑا ولی بنا پھرتا ہے، لیکن مسجد میں اس کا دل نہیں لگا اور نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے نکل چلے یا نکل گئے۔ وہ تاجر یہی کچھ سوچتا ہوا اور کہتا ہوا ان کے پیچھے چلنے لگا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نان بھائی کی دکان سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر کی جانب چل دیے۔ تاجر کو یہ دیکھ کر اور غصہ آیا کہ یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے جلدی نکل آیا اور اب روٹی خرید کر شہر سے باہر بیٹھ کر کھائے گا۔ تاجر نے ارادہ کیا کہ میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، جہاں بیٹھ کر روٹی کھانے لگے گا میں وہیں اس سے گفتگو کروں گا اور پوچھوں گا کیا ولی ایسے ہی ہوتے ہیں جو روٹی کے لیے مسجد سے فوراً ہی نکل آئیں۔ چنانچہ تاجر پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گاؤں میں داخل ہو گئے۔ پھر وہ بھی اس گاؤں کی ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ تاجر بھی ساتھ مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس مسجد میں ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بیمار کے سرہانے بیٹھ گئے، اسے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلانی شروع کی۔ تاجر یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، پھر گاؤں دیکھنے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد پھر مسجد میں آیا تو دیکھا بیمار آدمی تو وہیں لیٹا ہوا ہے، مگر بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے اس بیمار سے پوچھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں گئے؟ اس نے بتایا کہ بغداد چلے گئے۔ تاجر نے پوچھا کہ بغداد یہاں سے کتنا دور ہے؟ تو وہ بولا 40 میل۔ تاجر نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور سوچنے لگا کہ میں اچھی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں ان کے پیچھے اتنی دور نکل آیا اور تعجب یہ ہے کہ آتے ہوئے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، مگر اب واپسی مشکل ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ اب یہاں کب آئیں گے؟ وہ بولا کہ اگلے جمعے کو۔ مجبوراً تاجر اگلے جمعے تک وہیں رکا رہا۔ پھر وہ اگلا جمعہ آیا تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت پر تشریف لے آئے۔ اس بیمار نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا، حضور یہ شخص پچھلے جمعہ کو آپ کے ساتھ یہاں آیا تھا اور بیچارہ 8 دن سے یہیں پڑا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غصے میں اس تاجر کو دیکھا اور فرمایا کہ تم کیوں میرے پیچھے آئے تھے؟ تاجر نے کہا کہ میری غلطی تھی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر غصے سے فرمایا کہ اٹھ میرے پیچھے آ جا۔ چنانچہ تاجر اٹھا اور حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور تھوڑی دیر بعد وہ بغداد شریف میں پہنچ گئے۔ پھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر پہنچو اور خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ تاجر نے اولیاء کرام کے بغض سے توبہ کی اور آئندہ ان پاک لوگوں کا دل سے معتقد ہو گیا۔ بحوالہ روض الریاحین صفحہ نمبر 118۔ سبق: اللہ والوں کو کبھی حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان پاک لوگوں کی ہر ادا میں للہیت اور خلوص ہوتا ہے، ان کے دلوں میں مخلوق کا درد رہتا ہے۔ یہ پاک لوگ دنوں کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو بہت سی نعمتوں سے مستفیض فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔